अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मेरे साथ मौजूद हैं हफीज़ रहमान भाई। क्या हाल है आपके? ठीक है, अल्लाह का शुक्र, आप सुनाए ठीक है? जी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। हफीज़ रहमान भाई, आज हम इकरा यूनिवर्सिटी में आए हैं। जी। ये बताएं कि यहाँ पर तरावियों का क्या तरीक़ाकार है? तरावियों का बहुत अच्छा अहतमाम किया जाता है यहाँ पे। सबसे पहले नमाज़ होती है, नमाज के बाद जब नमाज ख़त्म होती है उसके बाद जो 4 तरावियाँ होती हैं ना, इसको 3 कह लें कि 3 हिस्सों में डिवाइड किया गया है। पहले 4 तरावियाँ होती हैं, फिर उसके बाद 8 होती हैं, फिर उसके बाद 8 होती हैं, ठीक है। और पहले जब नमाज के फौरी बाद जो है वो तर्जुमा होता है, जो नेक्स्ट तरावी में हमने सुनना होता है ना कारी साहब से, वो तर्जुमा होता है। उसके साथ थोड़ी सी तफसीर बयान करते हैं, ठीक है। फिर 4 तरावियाँ होती हैं, सही है। फिर उसी तरह 4 तरावियों के बाद फिर जो नेक्स्ट 8 तरावियाँ होती हैं उसका पहले तर्जुमा किया जाता है, तफसीर की जाती है, फिर उसके बाद जो है वो 8 तरावियाँ होती हैं। इसी तरह जो है वो सिलसिला चलता है। ये तकरीबन हम 8:30 बजे नमाज जो होती है स्टार्ट होती है, ठीक है। और तकरीबन 1:15 या 1 बजे तक जो है वो हमारा सिलसिला 3.5-4 घंटे ये तरावी का और बहुत ही अच्छा यहाँ पे इंतज़ाम किया जाता है। और इसके अलावा जो है वो 12 तरावियों के बाद चाय भी होती है, थोड़ी सी ज़रा रिफ्रेशमेंट देने के लिए ना लोगों को। हाँ, तो वो भी होता है। बहुत अच्छा इंतज़ाम है। और मेरे बहरिया टाउन के जो रहायशी हैं उनसे यही मतलब दरख्वास्त है, रिक्वेस्ट है, वो यहाँ पे आएँ। और बहुत ही अच्छा यहाँ पे कुरान सीखने को मिलता है, ये सबसे बड़ी अच्छी बात है। बड़ा मज़ा आता है। हम भी पिछले 3 साल से आ रहे हैं यहाँ पर। जो है हर साल जो लोग हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा हो रहे हैं। पिछले साल कम थे, उससे पिछले साल कम थे। अल्हम्दुलिल्लाह इस साल जो है वो काफ़ी तादाद में लोग तादाद होगी अल्हम्दुलिल्लाह। इंशाल्लाह आगे भी मज़ीद बढ़ेंगे इंशाल्लाह। तो लेडीज़ का भी अलहदा से इंतज़ाम किया गया है। हाँ, पूरी फैमिली का। और यहाँ पे क्लासेस भी होती हैं बच्चों के लिए जो है, और उन्होंने डिफरेंट क्लासेस स्टार्ट की हुई हैं। उनको तरबियत देते हैं कि मतलब दीन की जो तरबियत है ना वो लाजमी है बच्चों के लिए भी। बच्चों को भी लेके आएँ, अपनी पूरी फैमिली को लेके आएँ। मर्द हजरात के लिए अलग से इंतज़ाम है, ख़वातीन के लिए अलग से इंतज़ाम है, बच्चों के जो है वो क्लासेस अलग से होती हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा, इसके बाद जो है हम चलते हैं अंदर और बयान सुनते हैं और तरावी पढ़ते हैं और इंशाल्लाह और फिर वितर के बाद हम घर जाएंगे इंशाल्लाह। चलें जी। बहुत बहुत शुक्रिया हाफिज़ भाई, आपने बहुत अच्छा से हमारे व्यूअर्स को गाइड किया। चलते हैं अंदर। जमात खड़ी हो गई है। बेशक आसमानों और ज़मीन की तख्लीक में, वख्तिलाफिल लैली वन नहार, रात और दिन के आने जाने में, बदलने में, वल फुल्किल लती तजरी फिल बहर, और उन कश्तियों में जो समंदर में चलती हैं, बिमा यनफउन नासा, उन चीज़ों को लेकर जो इंसानों को फ़ायदा पहुँचाती हैं। जैसे आज भी जो दुनिया का फ्रेट है, जो गुड्स का ट्रांसपोर्टेशन मेथड है, वो जहाज़ ही है, पानी का जहाज़। पानी के जहाज़ में बड़े बड़े कंटेनर्स बहुत सारी तादाद में इधर से उधर डिलीवर होते हैं। और आज भी तो अल्लाह ने फरमाया इसमें भी अल्लाह की निशानी है। वो कश्तियाँ जो चलती हैं समंदरों में, बिमा यनफउन नास, वो चीज़ें लेकर जो लोगों को नफ़ा देती हैं। वमा अनज़लल्लाहु मिनस समाई मिन मा, और उस पानी में जो अल्लाह ने आसमान से नाजिल किया, फ़अहया बिहिल अर्द बअद मौतिहा, और फिर उस पानी के ज़रिए से ज़मीन को ज़िंदा कर दिया उसकी मौत के बाद। वबस्स फ़ीहा मिन कुल्लि दाब्बह, और इस ज़मीन में हर किस्म के जानदार फैला दिए। कि जो नेशनल ज्योग्राफिक देखते हैं कि कितने किस्म के जानवर, कीड़े, परिंदे, मछलियाँ, ये सब कुछ अल्लाह ने बनाया। इन सब को हम देखें, इसमें अल्लाह की निशानियाँ हैं। वह तसरीफ़ रियाह, और हवाओं के आने जाने में, बदलने में, वस्सहाबिल, और बादल, अल मुसख्खर बैन अस्समाइ वल अर्द, वो बादल के जो आसमान और ज़मीन के दरमियान मुअल्लक़ है, पाबंद है। ना नीचे गिर रहा है बादल, ना ऊपर जा रहा है कि दुनिया से बाहर निकल जाए, एटमॉस्फेयर से बाहर। एक पर्टिकुलर हाइट पे रहता है और फिर यहाँ से बारिश बरसाता है, समंदर के ऊपर जाता है, वहाँ से एवेपोरेटेड वाटर मॉलिक्यूल्स लेता है, कंडेंस करता है और ज़मीन में आके उसको बरसाता है। वस्सहाब, और बादल, अल मुसख्खर बैन अस्समाइ वल अर्द, जो मुसख्खर है, मुअल्लक़ है आसमान और ज़मीन के दरमियान। ला आयातिन, यकीनन निशानियाँ हैं, लिक़ौमी याक़िलून, उन लोगों के लिए जो अक्ल से काम लें।
اس میں عقل کیا ہے؟ اس میں عقل یہ ہے کہ آدمی یہ دیکھے گا کہ یہ ڈیزائن ہے، اس کا مقصد ہے جو ہم نے شروع میں پڑھا رکوع نمبر 3 میں، والذی خلق لکم ما فی الارض جميعا، کہ اے انسانوں اللہ نے جو کچھ ہے زمین میں تمہارے لیے بنایا. تو آدمی اگر غور کرے گا تو پتہ چلے گا یہ ڈیزائن ہمارے لیے ہے، تو پھر کسی نے ڈیزائن کیا ہے تو پھر اس کی شکر گزاری ہوگی، اور پھر آدمی اللہ سے محبت کرنے لگے، جیسے محسن سے محبت ہوتی ہے. اس نے فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا، لیکن لوگوں میں کچھ ایسے بھی ہیں جو اللہ کے سوا دوسروں کو مد مقابل بنا دیتے ہیں. يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ، اور ان سے ایسی محبت کرنے لگتے ہیں جیسی اللہ سے ہونی چاہیے. وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ، اور جو اہل ایمان ہوتے ہیں وہ شدید ترین ہوتے ہیں اللہ کی محبت میں. وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ، تو یہ کیا ہے؟ شکوہ اللہ کا کہ یہ سب کچھ میں کروں، محبت ہو کسی اور سے. وَمِنَ النَّاسِ، اور لوگوں میں کچھ ہیں مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا، اندادا کہتے ہیں ایکول کر دینا، اللہ کے ساتھ دوسروں کو ایکول کر دیتے ہیں. يُحِبُّونَهُمْ، ان سے ایسی محبت کرنے لگتے ہیں، كَحُبِّ اللَّهِ، یہ کاف زبر کہا آتا ہے نا، یہ ہوتا ہے کمپیریزن کے لیے. ان سے ایسی محبت کرنے لگتے ہیں كَحُبِّ اللَّهِ، جیسے اللہ سے ہونی چاہیے. وَالَّذِينَ آمَنُوا، حالانکہ جو ایمان والے ہوتے ہیں، وہ جو ایمان لائے، اشد حبا للہ، وہ شدید ترین ہوتے ہیں اللہ کی محبت میں. تو یہ بھی ایک ٹیسٹ ہے میرا اور آپ کا. والذین آمنوا اشد حبا للہ، تو اگر ہمیں شدید محبت نہیں ہے تو ہمارے ایمان میں کمی ہے. تو ایمان اگر ہوگا تو اللہ سے محبت ہوگی، اور وہ محبت کون سی ہے؟ محسن والی محبت. یہ آگے آئے گا قرآن میں اللہ ہم سے کون سا رشتہ چاہتا ہے. جیسے سورہ عادیات میں فرمایا کہ گھوڑا جو ہے وہ مالک کے اشارے پہ جان کی فکر کرے بغیر دوڑنا شروع کر دیتا ہے دشمن کی صفوں میں، اور انسان بڑا ناشکرا ہے. یہ ہے سورہ عادیات. یہ کیا ہے کہ جو محسن ہے اس کے لیے آدمی سب کچھ کر جائے اس کے احکام کو پورا کرنے کے لیے. اب آگے فرمایا وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ أَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ، اور کاش وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا ہے ابھی سمجھ لیں، وہ تب جانیں گے جب وہ آنکھوں سے عذاب دیکھیں گے. اب یعنی کاش وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا آج وہ چیز سمجھ لیں جو انہیں اس دن سمجھ میں آئے گی جس دن وہ عذاب دیکھیں گے. کیا چیز؟ ان القوت للہ جمیعا، کہ ساری کی ساری قوت اللہ کے پاس ہے. وان اللہ شدید العذاب، اور بے شک اللہ تعالیٰ عذاب دینے میں بہت سخت ہے. کاش یہ بات آج نظر آ جائے. ہم سمجھتے فلاں کے پاس بڑی قوت ہے، کاش یہ بات آج سمجھ آ جائے جو اس دن تو آ ہی جائے گی جس دن عذاب دیکھ لیں گے کہ ساری قوت اللہ کے پاس ہے اور اللہ تعالیٰ عذاب دینے میں بہت سخت ہے. اذ تبرأ الذین اتبعوا من الذین اتبعوا، یاد کرو جب بیزار ہو جائیں گے وہ لیڈر، وہ پیشوا جن کی پیروی کی گئی تھی. من الذین اتبعوا، ان لوگوں سے جنہوں نے ان کی پیروی کی تھی، اپنے فالوورز سے. جس دن تبرأ، اعلان بیزاری کریں گے لیڈرز اپنے فالوورز سے. ورأوا العذاب، اور وہ سب دیکھیں گے عذاب کو. وتقطعت بهم الاسباب، اور ان سب کے تعلقات ٹوٹ جائیں گے. وقال الذین اتبعوا، اور کہیں گے فالوورز، کہیں گے وہ لوگ جو پیچھے چلتے تھے، لو ان لنا کرۃ، کاش ہمیں ایک دفعہ دنیا میں پلٹ جانے کا موقع مل جائے. فنتبرأ منہم کما تبرؤوا منا، تو ہم بھی ان پیشواؤں سے بیزار ہو جاتے جیسے وہ آج ہم سے بیزار ہو گئے. کاش ہم بھی دنیا میں واپس جائیں تو ہم بھی. کیا ہوتا کیا ہے کہ آدمی جان دے دیتا ہے اپنے لیڈروں کے لیے، ان کے نعروں کے اوپر. جیسے ہٹلر ہے، ہٹلر کے پیچھے پوری جرمن قوم تھی. ہم تو بیچارے اکیلے ہٹلر کو کہتے رہتے ہیں، بلیم کرتے. اکیلا تھوڑی آدمی اتنا کچھ کر سکتا ہے. اس کے پیچھے لوگ تھے سارے جو اس سے محبت کرتے تھے، اس کے نام پہ جانے دینے کو تیار تھے. اور ہمیشہ ہوتا ایسے ہی ہے کہ ایک شخص کی محبت میں بہت سارے لوگ جو ہے وہ جھیلیں کاٹنے کو تیار ہو جاتے ہیں، مارے کھانے کو تیار ہو جاتے ہیں، جانے دینے کو تیار ہو جاتے ہیں، قربانیاں دینے کو تیار ہو جاتے ہیں. یہ محبت ہے تو فطری، یہی محبت ہے جو اگر صحیح ہو جائے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت تھی صحابہ کی میں،
اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے قربانیاں دی، جانیں دی۔ 12 تراویح کے بعد جو ہے چائے کا وقفہ ہوتا ہے۔ یہ چائے کا جو بریک ٹائم ہے وہ چل رہا ہے۔ حفیظ بھی میرے ساتھ موجود ہے۔ کیا حال ہے حفیظ بھائی؟ ماجد بھائی یار آپ آئیں ہمارے اس کو پتہ چلے گا کیسی پارٹی ہوتی ہے۔ حفیظ بھائی کس چیز کی بریک ہے؟ یہ بھائی چائے پینے کی بریک ہے، ذرا تھوڑا سا عوام تھک جاتی ہے نا، ہاں، تو اس لیے تھوڑا کتنے ٹائم کی ریفریشمنٹ دینی پڑتی ہے۔ تراویح ہوتی ہے؟ یہ تقریباً 1 بج ہی جاتا ہے، 1 سوا۔ ٹھیک ہے، چائے جو ہے آ گئی ہے۔ یہ ہے فیصل بھائی۔ انہیں یہی سکھایا ہوگا کہ شیطان سے بچ کے رہنا، اس نے جنت سے نکلوایا تھا، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کنیکٹڈ رہنا، اور مرنے کے بعد حساب دینا ہے، اور ان کے بعد جو اولاد ہوئی ہوگی ان کی بھی یہی تربیت ہوگی۔ تو اس میں کوئی ڈفرینس آف اوپینین، کوئی مختلف مذاہب نہیں ہے، سب کا کانسیپٹ کلیئر ہے۔ کان الناس امۃ واحدہ، کہ انسان ایک ہی امت تھے۔ فبعث اللہ النبیین۔ اچھا، اس کے بعد کیا ہوا؟ اختلاف آنا شروع ہوا، شیطان نے ورغلانے کی کوشش کی، آہستہ آہستہ کانسیپٹ چینج کیا اور توحید سے شرک پہ لے کے آیا اور آخرت کو بھلوا دی۔ تو اس کے بعد کیا ہوا کہ کچھ لوگ آئے اور انہوں نے بت بنا لیے اور ان کی عبادتیں شروع کر دی۔ انہوں نے کہا کہ اصل تو خدا یہ ہے، آخرت میں یہ ہماری سفارش کریں گے۔ کچھ لوگوں نے کہا کوئی آخرت و آخرت نہیں ہے۔ تو اب 2-3 قسم کے لوگ ہو گئے، ڈفرینس آف اوپینین ہو گیا، اختلاف ہو گیا، اور سب کے پاس اپنے اپنے دلائل ہوتے ہیں۔ مشرکین مکہ کے پاس بھی تھے، آج بھی آپ ہندوؤں سے پوچھیں گے تو ان کے پاس کتابوں کی کتابیں ہیں، شرک کے دلائل۔ سب کے پاس اپنے اپنے دلائل ہوتے ہیں اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ہی صحیح ہیں، باقی سب غلط ہیں۔ یہ ہوا اختلاف، تو اللہ نے کیا کیا؟ فبعث اللہ النبیین، تو اللہ تعالیٰ نے مبعوث فرمائے، بھیجے انبیاء، مبشرین و منذرین، وہ خوشخبری سناتے اور خبردار کرتے۔ وانزل معهم الکتاب بالحق، اور ان نبیوں کے ساتھ اللہ نے کتاب نازل فرمائی حق کے ساتھ۔ لیحکم بین الناس فیما اختلفوا فیہ، تاکہ وہ لوگوں کے درمیان ان باتوں کا فیصلہ کر دیں جن میں انہوں نے اختلاف کیا ہوا تھا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو اس وقت کیا کانسیپٹس تھے دنیا میں؟ مشرکین مکہ کہتے تھے ابراہیم علیہ السلام یہاں آئے تھے، یہ دین ابراہیمی یہ ہے، باقی سب لوگ کسی گمراہ دین پر ہیں۔ یہودی کچھ اور کہتے تھے اور عیسائی کچھ اور کہتے تھے۔ وہ کہتے تھے اللہ تین ہے، عیسیٰ علیہ السلام نعوذ باللہ خدا کے بیٹے ہیں، اور آخرت میں کیا ہوگا؟ سب کے الگ الگ کانسیپٹس تھے اور سب کے پاس اپنے اپنے دلائل تھے۔ قرآن نے آ کر کیا کیا؟ سب کے دلائل کو لیا، ان کو جوابات دیے اور ایک ایسی بات بتائی کہ اس کے بعد اب کوئی ڈیبیٹ باقی نہیں ہے۔ قرآن کا کام کیا ہے؟ اختلاف باقی نہ رہے۔ یہ اور باتیں سامنے والا نہ مانے، منوانے کی بات نہیں ہو رہی، بات یہ ہو رہی ہے کہ اس کے جو دلائل تھے، جو وہ سمجھ رہا تھا اسٹرانگ ہے، ان کو لیا جائے اور ان کو ریفیوٹ کیا جائے، اور اس کے بعد دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے۔ یہ کام ہے انبیاء کا، اس لیے بھیجے نبی۔ فرمایا فبعث اللہ النبیین مبشرین و منذرین وانزل معهم الکتاب بالحق لیحکم بین الناس فیما اختلفوا فیہ، اور ان کے ساتھ کتاب نازل کی حق کے ساتھ تاکہ وہ فیصلہ کر دے لوگوں کے درمیان ان چیزوں میں جس میں وہ اختلاف کرتے تھے۔ وما اختلف فیہ الا الذین اوتوہ من بعد ما جاءتهم البینات بغیا بینہم، اور اس میں انہی لوگوں نے اختلاف کیا جنہیں وہ کتاب دی گئی تھی۔